فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نشست میں حکمت 45 کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے حکمت 45 میں سب سے پہلے اس کی شرح و تفسیر پڑھنے سے پہلے بلکہ ترجمہ بھی پڑھنے سے پہلے آئیے اس کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ قال علیہ السلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني وذلك انه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو ہرگز نہیں کرے گا، اور اگر دنیا کی تمام نعمتیں منافق پر انڈیل دوں کہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس حقیقت کا فیصلہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو چکا ہے کہ یا علی کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ آئیے سامعین، شرح و تفسیر پڑھنے سے پہلے اس قول کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ نورانی اور پرمانی کلام اسی خطبے کا حصہ ہے کہ جو رفیق بن فرقد نے امام علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ سید رضی سے قبل اور بعد کے بہت سارے مورخین اور شیعہ و اہل سنت راویوں نے نقل کیا ہے۔ من جملہ ابو جعفر طبری نے بشارت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، شیخ طوسی نے امالی میں، زمخشری نے ربیع الابرار میں، مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان باب 33 حصہ 131 میں، امام محمد نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے سنن میں، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیت میں، متقی ہندی نے کنز الاعمال میں اور حاکم نے مستدرک میں اس قول کا آخری حصہ جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 42 تلخیص کے ساتھ۔ آئیے اب ہم شرح و تفسیر کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے میرے حقیقی دوست اور دشمن۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام حکمت آمیز قول میں ایک بہت عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کا ظہور آپ علیہ السلام کی زندگی میں جا بجا نظر آتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے اپنے شیعہ کی ناک کاٹ دوں کہ وہ مجھ سے دشمنی پہ اتر آئے تب بھی وہ مجھ سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر میں دنیا کی تمام نعمتیں کسی منافق کی جھولی میں ڈال دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو بھی اس کے دل میں کبھی میری محبت پیدا نہیں ہوگی۔
اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی بات کی دلیل کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو چکے ہیں کہ اے علی علیہ السلام، کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حقیقت کہ مومن کبھی بھی مولا علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا اور منافق کبھی بھی مولا علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، پہلے علم الہی میں آئی اور تقدیر میں لکھ دی گئی، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ بات جاری ہوئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک والا صفات اور اعلیٰ معرفت کے ساتھ مومن و منافق کو پرکھنے کی کسوٹی ہیں۔ مومن اپنی ذات میں موجود صفات کو امیر المومنین علیہ السلام کی صفات کا سایہ سمجھتا ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ معنوی، اخلاقی و اعتقادی ہم آہنگی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام سے عشق کرتا ہے، جبکہ منافق مولا علی علیہ السلام کی اعلیٰ صفات اور اپنی قبیح صفات کے بیچ تضاد دیکھتا ہے تو اپنے دل میں آپ علیہ السلام سے دشمنی و کینہ پال لیتا ہے۔ واقعی یہ امر انتہائی حیرت انگیز ہے کہ اہل سنت علماء نے اپنی اکثر کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو مولا علی علیہ السلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی خیسوم، خے یہ سے و میم یعنی ناک کے اوپر کا نرم حصہ، بے شک اگر یہ کٹ جائے تو گویا پوری ناک ہی کٹ جاتی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اگر میں مومن کی خیسوم تلوار کے وار سے کاٹ بھی دوں تو وہ پھر بھی مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا، اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اس عمل میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہے۔ مولا علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ منافقوں میں اس قدر تعصب، کینہ اور دشمنی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی انہیں دے دی جائے تو بھی وہ اپنی کج روی اور پست روش سے باز نہیں آئیں گے۔ امام علیہ السلام اپنی بات کی دلیل کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا یہی کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قول فیصل اور حرف آخر ہے، فے یہ سواد لام اور حرف آخر ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ تاریخ اسلام میں اس کے متعدد شواہد بھی موجود ہیں، جیسا کہ اصول کافی میں مرحوم کلینی نے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی حارث ابن حسیرہ ہے سواد یہ رے ہے ان سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کے اطراف میں ایک سیاہ فام شخص کو دیکھا جو اپنے کھیتوں کی آبیاری کر رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ اس نے کہا دنیا کے افضل ترین شخص نے۔ اس نے بتایا کہ ہم 8 دوستوں نے مل کر چوری کی اور پکڑے گئے، ہمیں مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، ہم نے جرم قبول کیا۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو چوری کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا؟ ہم نے کہا جی ہمیں علم تھا۔ چنانچہ مولا علیہ السلام نے حکم دیا اور چوری کی حد جاری کرتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کی 4 انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی گھر میں ہمیں ٹھہرایا جائے اور ہمیں شہد اور گھی اور مقوی غذا کھلائی جائے تاکہ ہمارے زخم بھر جائیں، پھر ہمیں اس گھر سے باہر لایا جائے اور ہمیں نئے کپڑے پہنائے جائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ توبہ کر لو اور اپنی نجات کا راستہ اختیار کرو تو یہ یقیناً تمہارے ہی فائدے میں ہے اور یہ تمہاری انگلیاں جنت میں تمہیں لوٹا دی جائیں گی، لیکن اگر تم سب نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری یہ انگلیاں جنت میں نہیں جہنم میں تمہیں واپس ملیں گی۔ اس کا حوالہ ہے کتاب کافی جلد 7 صفحہ 264 اور حصہ 25۔
आइए आगे चलते हैं। लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कातिल इब्न मुलजिम के बारे में भी तारीख में है कि जब उसने तलवार का वार कर लिया तो उसे मौला अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ए दुश्मन खुदा, क्या मैंने तुम्हारे साथ भलाई नहीं की थी? उसने कहा, जी हाँ, आप अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ भलाई की थी। तो आपने फरमाया कि फिर क्या वजह है कि तुमने इस जुल्म का इर्तिकाब किया? तो उसने कहा कि मैं मुसलसल 40 दिन तक अपनी तलवार की धार तेज करता रहा और खुदा से दुआ करता रहा कि मैं इस तलवार के जरिए खल्क़े खुदा में से बदतरीन शख्स को कत्ल कर सकूं, और ऐसा ही हुआ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई, क्योंकि तुम्हें इसी तलवार से कत्ल किया जाएगा और तुम खल्क़े खुदा में बदतरीन फर्द हो। हवाला नोट कीजिए, शरह नहजुल बलागा, अल्लामा शौस्तरी, जिल्द 7 सफ़ा 435। फिर हम आगे चलते हैं। लिखा है, दिलचस्प अमर ये है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मोमिन की पहचान और मौला अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ से मुनाफिक की पहचान के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम से कसीर रिवायात शिया और अहले सुन्नत की मशहूर कुतुब में नकल हुई हैं, बशमूल बलाजरी की अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 96, सिनन तिरमिज़ी जिल्द 5 सफ़ा 635, बाब मुनाकिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में अबू सईद खदरी रजी अल्लाह से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि हम अंसार मुनाफिकों को मौला अली अलैहिस्सलाम के बुक्स के जरिए पहचानते थे। आइए आगे चलते हैं। लिखा है कि इस मौजू को इब्न अबी अल हदीद के एक जुमले के साथ ख़त्म करते हैं। वो रकम तराज हैं कि मेरे उस्ताद अबुल कासिम बल्खी कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं कि जिनकी सेहत के बारे में किसी मुहद्दिस को कोई शक व शुबा नहीं। उनका मुत्तफ़क़ा मज़मून ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली अलैहिस्सलाम, तुमसे सिर्फ मुनाफिक ही दुश्मनी रखेगा और तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा। हवाला शरह नहजुल बलागा, इब्न अबी अल हदीद जिल्द 4 सफ़ा 83। और यूं सामीन 85 जो हिकमत है उसकी तमाम तफसीलात हमने जान ली। आपसे इजाज़त, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।